حدیث نمبر 10 جو ہے یہ امام نسائی نے اس حدیث پاک کو اپنی سنن کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اس حدیث پاک کو جو دیگر محدثین اکرام جن کا تذکرہ موجود ہے انہوں نے اس حدیث پاک کو اپنی کتب کے اندر بھی ذکر کیا، جن میں سے امام ابو داؤد نے اپنی کتاب السنن کے اندر اس حدیث پاک کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ یہ امام ابو داؤد کی حدیث پاک کی جو کتاب ہے۔ پھر امام ابو داؤد کے بعد اس حدیث پاک کو امام نسائی نے پھر جو آپ کی دوسری کتاب سنن کبریٰ ہے اس کے اندر بھی اس کا تذکرہ فرمایا 2 مقام پر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابن ابی دنیا نے مکارم الاخلاق کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا۔ پھر امام ابن جارود نے اپنی کتاب میں اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام ابن منذر نے اپنی کتاب الاوسط کے اندر اس کو ذکر فرمایا۔ پھر امام طبرانی نے اپنی کتاب موجم اوسط کے اندر اس حدیث پاک کو ذکر فرمایا، یہ موجم اوسط۔ پھر اس حدیث پاک کو امام طبرانی نے اپنی کتاب الموجم کبیر کے اندر ذکر فرمایا، یہ امام طبرانی کی موجم کبیر۔ پھر اس حدیث پاک کو امام ابو نعیم نے معرفت اصحاب کے اندر، معرفت صحابہ کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا۔ پھر امام بہقی نے اپنی کتاب السنن کبریٰ کے اندر اس حدیث پاک کا تذکرہ فرمایا ہے، یہ امام بہقی کی کتاب سنن کبریٰ، جس میں امام بہقی نے اس حدیث پاک کا ذکر فرمایا۔ پھر اس حدیث پاک کو امام بہقی نے سنن صغیر کے اندر بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب ہم حدیث پاک کا ورد کرتے ہیں۔ امام نسائی نے باب کتاب ہبہ کے اندر اس حدیث پاک کا ذکر کیا ہے، اور اس حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدہ قال کنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اتتہ وفد حوازن، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حوازن قبیلہ کے لوگ حاضر ہوئے۔ یہ حوازن قبیلہ حضرت ماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا یہ قبیلہ ہے، ان کے یہ لوگ ہیں۔ جب یہ جنگ ہوئی تو ان کے قبیلے والے لوگ قیدی بنا لیے گئے، معاملہ ہوا تو یہ چل کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوئے، فقالو، تو یہ قبیلہ حوازن والے کہنے لگے، یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اصل و عشیرت، یعنی ہم اور ہمارا سارا خاندان، یہ کسی ایک فرد واحد کی بات نہیں۔ فرمایا میرے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا اصل و عشیرت وقد نزل بنا من البلاء، ہمارے اوپر بہت بڑی بلا جو ہے وہ نازل ہوئی، یعنی ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو چکے ہیں، ہمارے اوپر بڑی سخت گڑی آن پڑی ہے، اور ایسی مشکل ہے، کیسی؟ ما لا یخفی علیک، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی نگاہوں سے وہ مشکل پوشیدہ نہیں ہے۔ ما لا یخفی، یعنی وہ چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ پر وہ مصیبت ظاہر ہے جس مصیبت میں ہم گرفتار ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ اپنا مقدمہ پیش کیا تو آگے وہ عرض کرنے لگے قبیلہ حوازن والے، فمن علینا،
من اللہ علیکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر احسان کیجئے، ہم پر مہربانی کیجئے، فمن علینا من اللہ علیکا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر احسان فرمایا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ پر مہربانی فرمائی، جس طرح اللہ نے آپ کو عطا کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں ایسی عطا چاہیے۔ آگے فقالا، جب یہ سارا مقدمہ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا سنا تو حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا اختاروا من اموالکم او من نسائکم و بنائکم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں، من اموالکم، جو تمہارا مال ہے جتنا بھی وہ لے جاؤ، او من نسائکم، جو بھی عورت تمہاری ہو ہمارے قبضے میں وہ بھی لے جاؤ، و بنائکم، اور جو تمہارے بیٹے ہوں یا بیٹیاں تمہاری اولادیں، جو کچھ بھی تم لے جانا چاہتے ہو وہ لے جاؤ۔ فقالو قد، آگے قبیلے والوں نے کیا کہا؟ خیرتنا بین احسابنا و اموالنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا مال جو کچھ ہے وہ ہم آپ ہی کے پاس چھوڑتے ہیں، بل نختارو، بلکہ ہم یہ اختیار کرتے ہیں، ہم نے اختیار کیا، اختیار کریں گے، نسانا و بنانا، یعنی ہم صرف یہاں سے اپنی عورتیں اور اپنے جو بچے ہیں بیٹے بیٹیوں کو لے جانے کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا ارشاد کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما ما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم، فرمایا یہ مال ہی نہیں، فرمایا جو میرا مال بھی ہے، جو میرے پاس بھی ہے، جو بنی مطلب کے پاس کچھ بھی ہے، فرمایا میں وہ بھی تمہیں سب کچھ دے رہا ہوں، اس میں سے جو تم اختیار کرنا چاہو، جو تم لے جانا چاہو، وہ سارا کچھ میں تمہیں دیتا ہوں، اس میں سے لے جاؤ۔ آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جملہ ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، جب میں ظہر کی نماز ادا کر لوں، ظہر کی نماز پڑھ لوں، میں تم نے ایک کام کرنا ہے، اس سارے کام کے لیے یعنی تمہارے بیٹے بھی تمہیں مل جائیں، تمہاری بیٹیاں بھی مل جائیں، تمہاری عورتیں بھی مل جائیں، تمہارا مال بھی مل جائے، سب کچھ تمہیں مل جائے، ایک کام کرنا جو تمہارے ذمہ میں لگا رہا ہوں۔ وہ کام کیا ہے؟ امام نسائی نے اس کو لکھا فَإِذَا صَلَّيْتُ الظُّهْرَ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب ہم ظہر کی نماز ادا کر چکے، فَقُومُوا، تو تم سارے کھڑے ہو جانا، فَقُولُوا، اور یہ کہنا اِنَّا نَسْتَعِینُ بِرَسُولِ اللَّهِ، یعنی جب ہم نماز پڑھ لیں، نماز پڑھنے کے بعد تم نے کھڑے ہو جانا ہے اور کھڑے ہو کر یہ صدا بلند کرنی ہے، یہ نعرہ بلند کرنا ہے، یہ نغارہ لانا ہے، اے لوگو ہم تم سے محمد مصطفیٰ کے صدقے سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم مدد کے طلبگار ہیں۔ یہ نعرہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود سکھایا، خود تعلیم دی، خود سارے آئے ہوئے قبیلے سے کہا، پھر یہ کوئی نعرہ عام جگہ کا نہیں تھا۔ اور میں جب ہم نماز ادا کر لیں، پتا چلا یہ مسجد نبوی شریف کا ماحول تھا، یہ مسجد کا تقدس اس سے پامال نہیں ہوا، اس سے شرک نہیں ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم دی، فرمایا یہ نعرہ مسجد کی صفوں میں کھڑے ہو کر لگانا تاکہ پتہ چلے مسجد وہی مسجد ہے جس مسجد میں مصطفیٰ کے مدد کے نعرے لگائے جاتے ہیں، جن مسجدوں میں مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا پیغام دیا جاتا ہے، جن مسجدوں میں حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عزت اور نموس کا کہہ کر لوگوں کی مشکل کشائی ہوتی ہو۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ نعرہ لگوایا تو کیا ہوا؟ اس نعرہ لگانے کے بعد
جس نے سب سے پہلے جواب دیا وہ کون سی ہستی تھی؟ یہ امام نسائی کہتے ہیں جب انہوں نے نعرہ لگایا فلما صلوا الظہر قوموا قالوا ذلك فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فما كان لي وبني عبد المطلب فهو لكم. سب سے پہلے ان کے نعرے کا جواب جس ذات نے دیا وہ ذات حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات تھی. فرمایا میرا جو کچھ بھی ہے وہ تمہارا ہے. فرمایا جو عبد المطلب کی آل اولاد کا ہے وہ بھی تمہارا ہے. کیوں؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نام کے صدقے سے سب کچھ دے کر کہا تاکہ یہ سنت مصطفیٰ بن جائے قیامت تک. کوئی یہ نہ کہے حضور کے وسیلے سے مانگنا یہ شرک ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا تھوڑا سا دیا. پھر لفظ سنو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فما کان لی ولی بنی عبد المطلب فہو لکم. فرمایا میں بھی تمہارا اور جو کچھ میرا ہے وہ بھی تمہارا. یہ ہے حضور کے وسیلے کا کام. تو جب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ نعرہ دیکھا، امام نسائی کہتے ہیں کیا ہوا؟ فقال المہاجرون، پتہ چلا یہ مدینہ شریف کی سرزمین تھی، ورنہ یہ لفظ مہاجرون نہ آتا. مدینہ کی سرزمین کے اندر جتنے مہاجرین تھے، امام نسائی کہتے ہیں فقال المہاجرون وما کان لنا فہو لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یا رسول اللہ وہ سب کچھ تمہارا ہے. مطلب کیا تھا؟ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، یہ تو صرف آئے ہیں نا اپنا مال بیٹے اور بیٹیاں مانگنے کے لیے، لیکن انہوں نے وسیلہ آپ کے نام کا دیا. نستعین برسول اللہ کہا. تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب ہم صرف انہیں ان کا مال ہی نہیں دینا چاہتے، بلکہ ہمارے پاس بھی جو کچھ ہے ہم سب کچھ آپ کے نام پہ قربان کرنا چاہتے ہیں. وہ آپ کا ہے. یہ مہاجرون بولے. آگے امام نسائی کہتے ہیں جب یہ مہاجرون کا نعرہ ختم ہوا وقالت الانصار، پھر وہ سارے انصار صحابہ اکرام کھڑے ہوئے. ما کان لنا فہو لرسول اللہ. انہوں نے بھی یہ کہا اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دے کر مانگنے والوں سنو، اب صرف تمہارا مال تمہارا ہی نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سرکار کے صدقے سے وہ بھی تمہیں عطا کرنا چاہتے ہیں. یہ ہے نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل اور وسیلہ کی تعلیم. یہ ہے مصطفیٰ کے ذریعے سے مشکل کشائی کرنا. اور یہاں پر ایک بات قابل غور سے سنے اس لفظ کو، اِنَّا نَسْتَعِينُ. آج بڑا اعتراض ہے تمہیں، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. یہ وہی نستعین ہے. یہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مقدس سے سمجھا دیا کہ نستعین یہ صرف اللہ ہی سے مدد مانگنا خاص نہیں ہے، اور میں جیسے نستعین کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اسی نستعین کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ سے بھی مدد مانگنا جائز ہے. نستعین برسول اللہ. نستعین ادھر رب کے متعلق، ادھر نستعین مصطفیٰ کے متعلق. پتا چلا ذاتوں کے اعتبار سے دیکھو گے تو دو ہوں گی، جب حکم دیکھو گے اللہ اور اللہ کے رسول کا ایک ہی ہوگا. یہ ہے وسیلہ مصطفیٰ، یہ ہے عظمت مصطفیٰ، یہ ہے شان مصطفیٰ. آگے اپنے